بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے بھوتیا سینٹا کلوز کی کہانی۔ چلو آؤ سنتے ہیں بھوتیا سینٹا کلوز کی کہانی۔ ایک بچی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے بسر کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد کرسمس آنے والا تھا اور سب بچے بہت خوش تھے، یہاں تک کہ عائشہ بھی بہت خوش تھی۔ عائشہ اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ بابا جان، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو عائشہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، اپنے والد کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے۔ تو عائشہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ ہر کرسمس پہ سینٹا کلوز آتا ہے اور وہ ہمیں گفٹ دے کر جاتا ہے، مگر میں نے تو کبھی بھی سینٹا کلوز کو نہیں دیکھا۔ تو عائشہ کے والد زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ عائشہ، جب تم سو رہی ہوتی ہو تب سینٹا کلوز آتا ہے، تم نیند میں ہوتی ہو اس لیے وہ تمہیں نہیں اٹھاتا اور وہاں پر گفٹ رکھ کے چلا جاتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے چلو، جب کرسمس آئے گا تو میں پوری رات جاگوں گی اور سینٹا کلوز کے ہاتھ سے ہی گفٹ لوں گی۔ اب کرسمس آ جاتا ہے۔ عائشہ کے والد بہت بڑی پارٹی رکھتے ہیں جس میں سب لوگ آتے ہیں۔ عائشہ کا دوست احمد بھی وہاں پر آتا ہے۔ عائشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج ہم نہیں سوئیں گے اور ساری رات جاگ کر سینٹا کلوز کے ہاتھوں سے ہی گفٹ لیں گے۔ تو احمد کہتا ہے ٹھیک ہے عائشہ، ویسے بھی آج پوری رات پارٹی چلے گی، ہم سینٹا کلوز کو دیکھیں گے اور اسی سے گفٹ لیں گے۔ وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک سینٹا کلوز آتا ہے۔ عائشہ کے والد کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس سینٹا کلوز کو بلایا ہے؟ تو عائشہ کی والدہ کہتی ہے نہیں، میں نے تو نہیں بلایا، شاید یہ بچوں کو بہلانے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوگا۔ عائشہ کے والد اور عائشہ کی ماں بھی سینٹا کلوز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عائشہ سینٹا کلوز کے پاس جاتی ہے تو احمد بھی سینٹا کلوز کے پاس جاتا ہے۔ دونوں سینٹا کلوز سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے سینٹا کلوز، مجھے اس بار آپ کون سا گفٹ دو گے؟ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ نظر آ گئے۔ میں نے اپنے والدین کو کہا تھا کہ میں آج پوری رات جاگوں گی اور آپ کے ہاتھوں سے ہی گفٹ لوں گی۔ سینٹا کلوز بہت ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے چلو آؤ میں تمہیں گفٹ دوں۔ وہاں پر اچانک سے دھواں پھیل جاتا ہے اور پارٹی پہ آئے ہوئے سارے بچے وہاں سے گم ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کی والدہ کہتی ہے کہ ہماری عائشہ کہاں گئی؟ تو عائشہ کے والد کہتے ہیں کہ احمد بھی یہاں پر نہیں ہے۔ عائشہ کے والد اور عائشہ کی والدہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس عائشہ، احمد اور سارے بچوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے، مگر کوئی بھی بچہ ان کو نہیں ملتا۔ ایک دن عائشہ کے والد اور احمد کے والد جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ آواز کے پیچھے کرتے ہیں تو انہیں ایک محل نظر آتا ہے۔ وہ اس محل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھوتیا سینٹا کلوز بیٹھا ہوتا ہے۔ عائشہ کے والد پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ تم ہی تھے جو ہماری پارٹی پہ آئے تھے اور تمہاری وجہ سے ہمارے بچے گم ہو گئے ہیں۔ سینٹا کلوز زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ہی تمہارے بچوں کو چرایا ہے۔ تبھی وہ سینٹا کلوز ایک بھورے شخص میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو احمد کا والد کہتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جسے ہم نے کھائی سے دھکا دیا تھا۔ کچھ سالوں پہلے راہل اور احمد جوان تھے۔ راہل ایک کرسمس پارٹی پہ جاتا ہے تو احمد بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ راہل اور احمد وہاں پر ایک بزرگ شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ احمد اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تو امیروں کی پارٹی ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بوڑھا کسان کہتا ہے کہ میری بیٹی نے سینٹا کلوز دیکھنا ہے۔ تو احمد کہتا ہے چلو آؤ تمہیں سینٹا کلوز دکھاؤں۔ اس بوڑھے کسان کی بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھا کسان، احمد اور وہ لڑکی کھائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ بوڑھا کسان کہتا ہے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور سینٹا کلوز بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو احمد کہتا ہے کہ تمہاری اتنی مجال کہ تم امیروں کی پارٹی میں آؤ۔
پھر احمد اسے نیچے دھکا دے دیتا ہے اور وہ بوڑھا کسان مر جاتا ہے۔ بوڑھے کسان کی بیٹی بھی اس کھائی میں گر جاتی ہے اور دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ چاروں وہاں پر مر جاتے ہیں۔ اس بوڑھے کسان کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانیوں کے لیے انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔